أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم ناظرین کرام، آج نظر بد کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ نظر کا لگنا اور پھر اس کا دور کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. میری تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے، آپ میری اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے آگے شیئر کریں، وائرل فرمائیں، اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرمائیں اور یوٹیوب پہ سے کمنٹ بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام قرآن حکیم 29ویں پارے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ترجمہ سماعت فرمائیں. اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی بد نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن اور وہ کہتے ہیں یہ تو مجنون ہیں. واجب الاحترام تفسیر خازن میں اسی آیت کی روشنی کے اندر صاحب تفسیر خازن ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر حق ہے، یعنی نظر لگ جاتی ہے. کسی بندے کو، کسی انسان کو، کسی چیز کو نظر لگ جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر حق ہے. اگر تقدیر پر سبقت کرنے والی کوئی شے ہوتی تو نظر سبقت لے جاتی. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو نظر لگ جاتی ہے بہت جلد، تو کیا میں اسے کوئی دم کروں یا کسی سے دم کراؤں یا اس کے لیے ایسا کوئی معاملہ کروں؟ آقا کریم علیہ السلام شاہ فرمایا، نعم، ہاں، نظر اتارنے کے لیے آپ دم کریں یا دم کروائیں، اس کی اجازت آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی. واجب الاحترام یہ آیت کریمہ سورہ قلم کی جو میں نے ویو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے بارے میں، اس آیت کریمہ کے بارے میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگ جائے وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اس بندے کو، اس چیز کو دم کرے، اس چیز کے مالک کو دم کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد کو دفع فرما دیتا ہے. مفسر قرآن علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر خازن، آپ لکھتے ہیں تفسیر خازن کے اندر کہ قبیلہ بنی اسد میں سے ایسے افراد تھے جن کی نظر بد کبھی خطا نہیں جاتی تھی. چنانچہ اگر وہ کسی چیز کو نظر بد لگانا چاہتے تو 2-3 دن فاقہ کرتے، پھر اس چیز، گائیں، اونٹ وغیرہ کو وہ پاس آ کے یوں کہتے، اتنی خوبصورت اور عمدہ چیز ہم نے آج تک نہیں دیکھی، اور وہ وہیں گر جاتی چیز اور ہلاک ہو جاتی. یہاں تک کہ وہ اپنی لونڈیوں، اپنی خادموں کو پہلے ہی تیار رکھتے، انہیں ٹوکری پکڑا دیتے، پیسے پکڑا دیتے کہ فلاں اونٹ اور فلاں چیز کو ہم نظر لگائیں گے، وہ گرے گی اور ذبح کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، تو چنانچہ ان سے گوشت خرید لانا، یعنی اونے پونے میں. چنانچہ قریش مکہ نے کوئی ہیلا، کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا اور آپ کو تبلیغ دین سے روکنے کا. لیکن تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے فریضہ تبلیغ توحید کو، تبلیغ
دین کے مشن کو آباسن جو ہے آپ آگے بڑھاتے چلے گئے۔ چنانچہ قریش مکہ نے ایک یہ بھی ہیلا کیا کہ انہوں نے اسی قبیلے کے جو چند افراد یا خاص افراد تھے جو نظر لگانے میں بڑے مشہور تھے، قریش مکہ نے قبیلہ بنی اسد کے انہی افراد میں سے کسی نظر باز کو ہائر کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے لے کے آئے، لیکن جب اس نے نظر لگائی لیکن وہ اپنے اس مذموم مقصد کے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ کیونکہ کیسے کامیاب ہو جاتے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو آپ کی حفاظت کا ذمہ جب خود خالق کائنات نے لیا ہے تو پھر آپ کو کیسے وہ نظر لگا سکتے تھے؟ تو بہرکیف یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نظر اتارنے کے لیے بہترین ہے۔ واجب الاحترام اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول و آخر درود و سلام پڑھا جائے، یعنی ایسے الفاظ منتخب کریں جس کے اندر درود کا صیغہ بھی ہو، سلام کا صیغہ بھی ہو، جیسے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اول آخر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھا جائے اور درمیان کے اندر یہی آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، سورہ قلم کی آیت نمبر 51 29 پارے کے اندر 3 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود و سلام، درمیان میں 3 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھیں اور صبح اس چیز کو جس کو نظر لگی ہے اس بندے کو آپ دم کر دیں، اور شام کو بھی یہ عمل کریں۔ یہ ایک دن کریں، اگر خدا نخواستہ فرق نہیں پڑا تو پھر مسلسل اسے 3 دن تک جاری رکھیں، 3 دن تک فرق نہیں پڑا تو پھر 5 دن تک جاری رکھیں، پھر 7 دن تک، اور اسی طریقے سے 9 دن تک، پھر 11 دن تک، پھر 13 دن تک، پھر 15 دن تک، پھر 17 دن تک، 21 دن تک انشاءاللہ والعزیز۔ اسی دوران جب صبح و شام آپ دم کرتے رہیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا اور نظر کو دفع کر دے گا، جو بھی اسے تکلیف ہے، رکاوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ واجب الاحترام نظر لگنے سے بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی، یا اگر تشخیص ہو چکی ہے تو بالکل تھرو پراپر چینل اس کو دوائی جا رہی ہوتی ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہوتی۔ یقیناً جب آپ یہ قرآنی آیت پڑھیں گے یا 1-2 وظیفے میں دم اور بھی آپ کو عرض کروں گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے انشاءاللہ والعزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شفا عطا فرمائے گی۔ واجب الاحترام اسی طریقے سے یہ 1-2 باتیں ضرور سماعت فرما لیں کہ نظر ضروری نہیں کہ آپ کا حاسد ہی آپ کو لگائے، بلکہ آپ کو کوئی چاہنے والا بغیر کسی غلط نیت کے جب آپ کو کسی چیز کو آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، اس پہ رشک کرتا ہے، اسے اچھا کہتا ہے، لیکن اگر وہ ماشاء اللہ نہیں کہتا یا فتبارک اللہ نہیں کہتا تو پھر اسے نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھیں، دوست رشتہ دار کسی کی بھی ہو، اپنی ہو، اپنے بچوں کو دیکھیں اچھا کھاتا پیتا، تو اسے آپ ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا فتبارک اللہ احسن الخالقین یا بارک اللہ، اس قسم کے الفاظ سے آپ اس کی تعریف فرمائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے نظر بد سے محفوظ رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے گا۔ واجب الاحترام دوسرا دم جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ واجب الاحترام جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں آپ لکھتے ہیں کہ یہی وہ کلمات تھے، مبارک کلمات، کہ جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو یہ پڑھ کے آپ دم فرمایا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیں، درمیان میں یہ آیت یہ مبارک کلمات 3 مرتبہ پڑھیں اور صبح کو دم کریں، پھر شام کو دم کریں، پھر اسے وہی طریقہ کار 3 دن تک، 5 دن تک، 7 دن تک، 21 دن تک، خدا نخواستہ 21 دن تک بھی فرق نہ پڑے تو 21 دن کے عمل کو دوبارہ دہرائیں تو انشاءاللہ والعزیز ضرور فرق پڑ جائے گا۔ واجب الاحترام اسی طریقے سے ایک اور بات بھی آپ سماعت فرما لیں
یہ بھی برکت سے خالی نہ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جب آپ کسی کو دم فرمائیں تو اپنے بیوی کو، اپنے آپ کو، اپنے بچے کو، اپنی والدین میں سے کسی ایک کو، بہن بھائیوں میں سے، تو آپ اس کو دم کریں، وہ بھی جس سے دم کیا ہے، اگرچہ اس کا وضو ہے، دم کرنے کے بعد پھر اسے وضو کروائیں، اور آپ نے جس نے وضو کیا ہے، دم کیا ہے آپ نے، وہ بھی دم کرنے سے پہلے بھی وضو تھا، لیکن دم کرنے کے بعد پھر وہ خود بھی وضو کرے، تو یقیناً اس سے بھی عام پانی سے جیسے وضو کرتے ہیں، اس میں کوئی چشو پانی میں نہیں رہنا، جیسے عام نماز کے لیے وضو کر لیتے ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے ہی آپ پاک پانی سے وضو کر لیں، تو یقیناً یہ عمل بھی برکت سے خالی نہ ہوگا۔ واجب الاحترام اسی طریقے سے ایک اور دم اور ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ اس کا ویو بھی میں آپ دکھاؤں گا سکرین پہ، پہلے میں پڑھ کے آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوزیک من کل حسد حاسد وکل عین وبسم اللہ یشفیک۔ اب اس کا جو ہے ویو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ وظیفہ اور یہ عمل جو ہے یہ بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ نظر بد اتر جائے گی۔ واجب الاحترام اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ اول و آخر آپ 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیں، اور ان کلمات کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں، صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی وہی 3، 5، 7 دن کا عمل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز نظر بد دور ہو جائے گی۔ واجب الاحترام تیسرا ایک اور دم ہے، آپ جو ہے وہ سماعت فرمائیں، اس کو بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو ویو میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ اللہم اذھب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ واجب الاحترام محترم ناظرین کرام، یہ میں آپ کو سکرین پہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا صحیح طریقے سے۔ واجب الاحترام اسے بھی آپ اول آخر 11 مرتبہ درود و سلام، درمیان میں یہ مبارک کلمات 3 مرتبہ پڑھیں، صبح و شام وہی وضو والا عمل وہی سارا ساتھ جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز برکات و حسنات آپ کو میسر آئیں گی۔ واجب الاحترام یہ تینوں دم جو ہیں اکٹھے نہیں، ایک شروع کر لیا ہے تو اسی کو صبح و شام 3 دن، 5 دن، 7 دن، 9 دن، 21 دن جاری رکھیں۔ اگر دوسرا شروع کیا ہے تو دوسرے کو ہی پھر رکھتے، اگر تیسرا کیا ہے تو تیسرے کو ہی پھر آپ جاری رکھیں، اگرچہ تینوں میں سے تینوں ہی کو صبح کر لیں، تینوں کو شام کر لیں تو اس میں بھی زیادہ برکات میسر آئیں گی، لیکن اگر ایک شروع کیا ہے تو ایک کو ہی پھر آپ صبح و شام رکھیں، یہ نہیں کہ ایک دن ایک کر لیا، دوسرے دن دوسرا کر لیا، تیسرے دن تیسرا کر لیا، ایسے نہ کریں، بہتر یہ ہوگا، حالانکہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک عمل یا وظیفہ ہے، تو صبح کو جس کو کریں پھر شام کو بھی وہی کریں، تو یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا اور برکت عطا فرمائے گا، کوئی رکاوٹ ہے تو دور ہو جائے گی۔ واجب الاحترام اسی طریقے سے دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہیں، اور اسی طریقے سے فتبارک اللہ احسن الخالقین یا بارک اللہ، اس قسم کی مبارک کلمات جو ہے ضرور دعا دیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح ایک اور دم یا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، معوذتین، یعنی آخری قرآن مجید کی 2 سورہ مبارکہ، قل اعوذ برب الفلق پوری اور قل اعوذ برب الناس یہ بھی پوری، اول آخر 11 مرتبہ درود و سلام اور 3 مرتبہ یہی آیت مبارکہ، یہ صبح بھی پڑھ کے دم فرمائیں، شام کو بھی وہی طریقہ کار، پڑھنے سے پہلے جس نے دم کیا اور جس کو کیا گیا ہے کرنے والا دونوں پڑھنے سے پہلے بھی وضو کریں اور پڑھنے کے بعد بھی وضو کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد کو دور فرما دے گا۔ اگر کسی چیز کو لگی، مثلا گاڑی کو آپ سمجھتے ہیں تو گاڑی کے مالک کو بھی دم کرے، جو گاڑی کا مالک ہے وہ خود کر لے دم یا اسے کو کر دے، اور اسی طرح عمل جاری رکھے کہ وضو پہلے بھی کرے اور بعد میں بھی کرے اور اس چیز کو بھی کر دے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے گا۔ آخر میں یہ تنبیہ اور خاص بات ضرور آپ کو عرض کروں گا، اسے آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ واجب الاحترام وہ تو ان تمام وظائف کو یقیناً برکتیں آپ کو میسر آئیں گی، لیکن بہتر یہ ہے آپ اپنے اوپر کریں، اپنے بیوی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے استعمال کریں، لیکن آپ اسے جو ہے وہ پروفیشنل طریقے سے دکاندار بن کے مت بیٹھ جائیے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات حاصل کر کے پھر شیخ کامل اور ایک کامل استاد کی شاگردی اختیار کریں، اس کے بعد پھر آپ آگے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ آگے
کسی کو دم کریں کسی شیخ کی اجازت کے ساتھ تو یقیناً برکتیں ہوں گی، لیکن اپنی ذات کی حد تک آپ کریں اور اپنے بیوی بچوں کو کریں، اپنے رشتہ دار اپنے والدین کو اور سگے بہن بھائیوں کو اس حد تک تو اجازت ہے۔ آپ کا جو محدود خاندان ہے، پورا خاندان نہیں، اگر ایسا کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اور وجہ ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی کالا جادو ہوا ہے یا اس قسم کے عملیات ہوئے ہیں، سفلی عملیات ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کو ریئیکٹ ہوگا، ریئیکشن ہوگا، تو آپ کی طبیعت روحانی طور پہ بگڑ سکتی ہے۔ تو واجب الطعام اس لیے کسی شیخ کامل ماہر استاد کی نگرانی کے اندر آپ پھر دوسروں کو کرتے پھریں، لیکن اپنی ذات کی حد تک آپ کریں گے، اپنے بیوی اپنے بچے اپنے سکے والدین سکے بھائی، اور بہتر تو یہ کہ اپنے میاں بیوی اور اپنے بچوں کی اور اپنے والدین کی حد تک محدود رہے۔ اگر دوسرے کو کریں گے تو اس میں کوئی خدشہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریئیکٹ ہو۔ بہرحال قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے اور دیگر جو مبارک کلمات عرض کیے ہیں، اس سے نظر بد دور ہوگی، اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور برکت عطا فرمائے گا۔ جو کچھ اس وقت میرے ذہن میں تھا اس حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ ہاں یہ بھی ساتھ رکھیں کہ جب بھی آپ دم کریں تو کچھ پھر جس کے لیے کر رہے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات جو ہے کسی کو آپ دیں، یقیناً اس سے بھی اس عمل کے اندر اور برکتیں آئیں گی۔ اور بالخصوص تمام انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کی جمیع متعلقین اہل بیت، اور بالخصوص مجھ آہکر گناہ گار کو دعاؤں میں آپ ضرور یاد فرمائیے گا، اور میرے جو شیخ ہیں حضور پیر سیال، ان کی بلندی درجات کے لیے آپ ضرور دعا فرمائیے گا، تو یقیناً بالیقین آپ کو برکات جو ہے وہ زیادہ میسر آئے گی جب آپ تمام انبیاء تمام رسولوں کے لیے اور تمام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین اہل بیت، اور بالخصوص میرے شیخ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور پیر سیال کا نام لے کے آپ جب دعا کریں گے ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کے اندر اور برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے ایک شرط جو ہے وہ میں ضرور عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ بندگانہ باجماعت نماز پڑھیں اور حرام سے لقمے سے بچیں، حلال کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ تمام انبیاء تمام اولیاء کا بندہ ادب کرنے والا ہو۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں یقیناً فائدہ دیں گی، لیکن اگر کسی بھی نبی کسی بھی ولی کا اگر وہ گستاخ ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو یقیناً جو ہے اسے کوئی برکت میسر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اولیاء اور انبیاء کا ادب خود قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک اچھے طریقے سے آپ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر عرض گزار ہوں کہ میری اس ویڈیو کو امت مسلمہ کے نفع کے لیے احسن نیت کے ساتھ آپ آگے وائرل بھی فرمائیں، میرے چینل کو آپ دیکھنے والے سبسکرائب بھی فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین، وما علیہ الا البلاغ۔